بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز خواتین و حضرات، وقت بدلتا ہے تو روایات بدلتی ہیں، وقت بدلتا ہے تو انسان بدلتے ہیں، وقت بدلتا ہے تو ملک بدلتے ہیں، وقت بدلتا ہے تو جغرافیہ بدلتا ہے، مگر کچھ چیزیں نہیں بدلتی. ان میں ایک افغانستان کا، پشتون ہمارے بھائیوں کا ایک پختون ولی ضابطہ ہے. یہ اس میں وہ فخر کرتے ہیں اور بجا طور پہ فخر کرتے ہیں. اس میں یہاں انتقام کی بات ہے. یہاں انتقام جو ہے وہ ایک افغان روایت ہے. وہاں پہ ایک اور بہت اچھی روایت ہے، اور وہ ہے مہمان نوازی. مہمان کا احترام کرنا، مہمان کی عزت کرنا، مہمان کو پروٹیکشن کرنا، یہ بہت اچھی افغان روایات ہیں، اور یہ گویا افغان خون کا حصہ ہیں. افغان اس پہ بنیادی طور پہ فخر کرتے ہیں، اور اس حوالے سے دنیا میں ان کو غیر معمولی عزت و احترام حاصل ہوتا ہے. لیکن ایک اچھی روایت کو کس طرح سے برا بنایا جاتا ہے، کس طرح سے برے لوگ استعمال کرتے ہیں، اس کی مثال ہمیں ایران اور افغانستان سے نظر آتی ہے. ایران اور افغانستان میں سے گزشتہ چند سالوں میں کوئی آپ یوں سمجھیں کہ 3 ملین کے قریب جو ہے لوگ ہیں انہیں واپس بھجوایا گیا ہے. یعنی آپ یوں کہیں کہ کہا یہ جاتا ہے کہ ان کی تعداد اگر افغانستان اور ایران کی دیکھی جائے تو یہاں سے کوئی 1.3 ملین جو ہیں وہ پاکستان سے واپس گئے ہیں، اور کوئی جو ہے وہ کوئی 1.5-2 ملین کے قریب جو ہیں وہ ایران سے واپس گئے ہیں. اور جو ایک تعداد بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ ابھی تک 28,57,000 لوگ جو ہیں وہ افغانستان واپس جا چکے ہیں. اور یہ بات یہ بھی کی جا رہی ہے کہ یہ افغانستان میں ایک بہت بڑا انسانی المیہ پیدا ہو سکتا ہے، انسانی کرائسس پیدا ہو سکتا ہے. اس سلسلے میں اقوام متحدہ کے جو ادارے ہیں وہ وارننگ بھی دے رہے ہیں کہ افغانستان کے مسائل اتنے زیادہ نہیں ہیں کہ ان سب مہاجرین کو وہ یعنی اکوموڈیٹ کر سکے. کیونکہ جو مہاجرین، کہا یہ جاتا ہے کہ جو مہاجرین جاتے ہیں وہ کچھ سامان بھی لے کے جاتے ہیں. اکثر مہاجرین ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے تن پہ صرف کپڑے ہوتے ہیں اور تھوڑا بہت کھانے کا سامان ہوتا ہے. تو افغان حکومت کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ جو ہے وہ بنا ہوا ہے اس وقت کہ کس طرح سے انہیں اکوموڈیٹ کیا جائے. تاہم وہاں سے خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ جیسے ایران سے ابھی بہت زیادہ جا رہے ہیں افغان مہاجرین، تو ان کو وہاں پہ بڑا اچھا افغان حکومت نے بندوبست کیا ہے. لیکن اگر آپ پاکستان میں مختلف اداروں سے بات کریں، آپ ایران کے میڈیا کا مطالعہ کریں، تو ایک لہر اٹھی ہوئی ہے افغان مہاجرین کے خلاف کہ انہیں ان کے ملک میں واپس بھجوایا جائے. پہلی وجہ تو اس کی یہ تھی کہ یہ ظاہر ہے اکانومی کا ایک ایشو تھا کہ وہ بہت سی جابس تھیں، بہت سی دوسری چیزیں تھیں، وہ افغان جو ہے وہ ظاہر ہے ان پہ وہ اس کو استعمال کرتے تھے، اور ایک شکایت پیدا ہوتی تھی کہ یہ تو جو مقامی آبادی ہے ان کو ملنا چاہیے. تو یہ اس میں افغان جو ہیں وہ قابض ہو گئے. جیسے لاہور میں کہا جاتا ہے کہ جو لاہور کی جو مارکیٹیں ہیں، مختلف قسم کی مارکیٹیں ہیں، وہاں پہ جو افغانوں کا اثر رسوخ ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. تو میں اس کو اس طرح سے بھی دیکھتا ہوں کہ یہ ان کی گویا ایک ایسی انویسٹمنٹ ہے کہ ہم تو انویسٹمنٹ کے لیے یعنی ریکویسٹ کرتے ہیں بہت سے ملکوں سے کہ آپ لوگ آئیں اور یہاں انویسٹ کریں. تو اگر ان لوگوں نے انویسٹمنٹ کی ہے تو اس کو چینلائز کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کو ایک لیگل طریقہ بنانے کی ضرورت ہے. اگر کسی وقت پاکستان میں یہ ایفرٹ ہوتی ہے کہ یہ ساری انویسٹمنٹ جو ہے اس کو ختم کر دیا جائے، اس کو واپس بھجوا دیا جائے، تو اس کے پاکستان کی اکانومی پہ بھی برے اثرات ہوں گے. ہاں، ان لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لانا چاہیے، ان کی کوئی لیگل صورت بنانی چاہیے، اور یہ انشور کرنا چاہیے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ کسی طرح سے سیکورٹی کے لیے جو ہے مسائل نہ بنے. لیکن اس میں جو ایک بات بیان کرنے جا رہا ہوں یہ ہے کہ اتنے جو 1.3 جو ہے وہ پاکستان سے چلے گئے، کئی لاکھ جو ہیں، کوئی 28 لاکھ کے قریب جو ہے ایران سے واپس آ گئے. اب جب یہ جنگ ہوئی ہے ایران اور اسرائیل کی، تو وہاں پہ ایرانی جو تنصیبات ہے اس پہ جو ہے اٹیکس جو ہوئے ہیں، مساعدے کیے ہیں، وہ اندر سے ہوئے ہیں. اور اس سلسلے میں بھی جو افغان لوگ ہیں ان پہ بھی الزامات اٹھے ہیں، انہیں ڈیپورٹ بھی کیا گیا ہے، انہیں اریسٹ بھی کیا گیا ہے. 700 سے زیادہ لوگ جو ہیں ایران میں اریسٹ ہو چکے ہیں. ان میں افغان بھی شامل ہیں، اس میں دوسرے عقلی قومیتوں کے لوگ بھی شامل ہیں، اس میں ایرانی بھی شامل ہیں. لیکن یہ سارا نزلہ، یہ سارا معاملہ جو ہے افغان مہاجرین پہ جو ہے وہ آ کے گرا ہوا. پہلی بات تو میں نے جیسے کہی کہ افغان مہاجرین کو واپس بھجوانے کی وجہ معاشی معاملات بھی ہیں. سیکنڈ وجہ جو ہے وہ ہے ایک بڑی اچھی پختون روایت. اور وہ میں کئی افسروں سے، کئی جو متعلقہ لوگ اداروں سے جب میں بات کرتا ہوں تو وہ یہ مانتے ہیں کہ افغان مہاجرین جو ہیں وہ کوئی دہشت گردی کی جو ان کی اکثریت ہے وہ پرامن ہیں،
اب کنٹریبیوٹ بھی کرتے ہیں اور وہ کسی طرح کی دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث نہیں ہوتے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو انہیں استعمال کر لیتے ہیں. یہ استعمال کیسے کرتے ہیں؟ یہ افغان جو ہے ایک روایت ہے پختون ولی کی کہ مہمان کو پروٹیکشن بھی دو، مہمان کو کھانا بھی دو، مہمان کو کی عزت بھی کرو. اس روایت کو بہت غلط طور پہ ایران میں بھی اور پاکستان میں بھی استعمال کیا گیا. ہوتا یہ ہے کہ ایک شریف آدمی ہے، اس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا، کوئی اس کو فون آتا ہے کہ یہ کچھ مہمان آپ کے پاس ٹھہریں گے. وہ روایتی طور پہ مہمان آتے ہیں، وہ خدمت کرتا ہے ان کی، اس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ آگے کیا کرنے جا رہے ہیں. یہ جو پوچھے بغیر جو ہے یا جانے بغیر یا افغان روایت کی پاسداری میں لوگوں کو جو ٹھہرا لیا جاتا ہے، یہ بعد میں پھر ایک بڑا مسئلہ پیدا ہوتا ہے. ہمارے ایک دوست تھے پولیس افسر، وہ پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیوں میں رہے، تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے پاکستانیوں کے لیے کہا تھا کہ جس بندے کے ساتھ آپ کا ملاقات کا کوئی 10 سال کا وقفہ ہو، 5 سال کا وقفہ ہو، اس کو پہلے والا شخص نہ سمجھیں. کیونکہ پاکستان میں بھی ایسی بہت سی معاملات پیش آئے ہیں کہ ایک شخص ہے، ایک آدمی کا دوست ہے، 10 سال کے بعد ملا، وہ اس کو کھانے پہ لے گیا، وہاں سے اس نے کہا میں نے فون کرنا ہے، اس نے فون کیا اور پھر اس کے بعد اس گھر میں کوئی 10 گھنٹے بعد 5 گھنٹے بعد ریڈ ہوا اور انہوں نے تفتیش کرنی شروع کی. اس فیملی کو بہت ایک عذاب سے گزرنا پڑا. تو یہ جو مہمان نوازی کی روایت ہے، یہ بہت اعلیٰ روایت ہے، لیکن یہ بہت خطرہ بنی ہوئی ہے. اس پہ ذرا تھوڑا سا سوچنے کی ضرورت ہے. افغان اکابرین کو یہ بات انشور کرنے کی ضرورت ہے کہ جب تک افغان جو بھی باشندے یہاں پہ بیٹھے ہیں اور کوئی مہمان ان کے ہاں آتا ہے تو یہ ان کی روایت ہے کہ اس کو ریفیوز نہیں کریں گے. لیکن اس میں کوئی گنجائش پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر کوئی شبہ ہو تو ان کو نہ مہمان نوازی کی جائے، نہ ان کو کھانا دیا جائے، نہ ان کو پروٹیکشن دی جائے. یہ میرا خیال اس وقت کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ جو پختون ولی کا ضابطہ بنا ہے یہ بڑا اعلیٰ ضابطہ ہے. اس نے پختون معاشرے میں بہت اس کی اسٹرینتھ ہے، لیکن یہ اس وقت بنا تھا جب لوگ اتنا سفر نہیں کرتے تھے، لوگ ہجرت نہیں کرتے تھے، جب دہشت گردی نہیں ہوتی تھی، جب بم نہیں ہوتے تھے، جب بہت سی چیزیں نہیں ہوتی تھی. یہ اس معاشرے میں اس نے جنم لیا تھا. اب جو افغان ہیں ان کو اس پہ سوچنا چاہیے کہ ایک شخص جو پختون ولی کی روایات کی خلاف ورزی پہلے کرتا ہے کہ وہ اپنے میزبان کو دھوکہ دینے کے لیے اس کے گھر میں جاتا ہے، تو اس میں کچھ میزبان کی بھی جو ہے وہ ایک ڈسکریشن ہے کہ وہ کسی کو انکار بھی کر سکے، جو بالکل پختون روایات کے خلاف ہے. کہ چونکہ مجھے شبہ ہے کہ یہ شخص جو ہے میرے لیے مسئلہ بن سکتا ہے، میری پوری کمیونٹی کے لیے مسئلہ بن سکتا ہے، یہ ہم اس ملک کے لیے مسئلہ بن سکتا ہے جو آپ کا میزبان ہے، تو مجھے اس کی مہمان نوازی نہیں کرنی چاہیے. میں افغان مہمان نوازی کا بہت مداح ہوں اور میں سمجھتا ہوں، لیکن میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا اس پہ کچھ سوچنے کی ضرورت ہے، اس میں کچھ نئی چیزیں بنانے کی ضرورت ہے. کیونکہ یہ ایک افغان مہاجرین کے لیے ایک بہت بڑا روایت خطرہ بن گئی ہے. جو کہنے والے ہوتے ہیں کہ آپ انہیں ٹھہرا لیں، انہیں بھی نہیں پتا ہوتا کہ یہ کون ٹھہر رہے ہیں. کچھ لوگوں کو نہیں پتا ہوتا، کہیں اوپر نیچے جو ایک چین ہے اس میں پہلی اور آخری کڑی کو پتا ہوتا ہے، 8 کڑیوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اصل میں یہ کیا ہونے جا رہا ہے. اور جب کوئی دھماکہ ہوتا ہے، جب کوئی برا واقعہ پیش آتا ہے، تو پھر جو ہے پوری اس آبادی کے خلاف کارروائی ہوتی ہے. جیسے ابھی ایران میں ہوا ہے، تو ایران میں پہلے جو ہے بہت کم مہاجرین جو ہے واپس جایا کرتے تھے ایران سے افغانستان. اب ان کی تعداد اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے کہ زبردستی انہیں بھیجا جا رہا ہے. اسی طرح سے پاکستان میں بھی جب بھی کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو پھر افغان مہاجرین جو ہیں ان پہ غصہ نکالا جاتا ہے، انہیں واپس بھجوایا جاتا ہے. لیکن میرا ایک خیال یہ ہے کہ ایران اور افغانستان کو ایران اور پاکستان کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ایک تو ان کا معاملہ ہے جو آپ سیکورٹی کے حوالے سے دیکھتے ہیں، بہت سی انویسٹمنٹ ہے جو ان ملکوں میں افغانوں نے کی ہے. اس انویسٹمنٹ کو کیسے آپ کے ان کی قومی معیشتوں کا حصہ رہنا چاہیے، ان کو کیسے لیگلائز ہونا چاہیے، کیسے ان میں اس کو ٹیکس نیٹ میں آنا چاہیے، اس پہ بھی سوچنا چاہیے. لیکن جب یہ سوچیں گے تو ظاہر ہے کہ پھر آپ کے جو قومی مفادات ہوں گے وہ اول ہوں گے، بعد میں آپ ان سارے معاملات کو دیکھیں گے. اللہ آپ کا حامی و ناصر.